السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ الحاقہ کی ہم نے آیت نمبر 26 مکمل کی تھی، 27 ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ ہوتی فیصلہ کرنے والی، کاش موت ہی فیصلہ کر چکی ہوتی۔ یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں، جن کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کاش ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ جاتا بائیں ہاتھ میں۔ پھر وہ کہیں گے کہ کاش اس طرح سب لوگوں کے سامنے میری رسوائی نہ ہوتی، اور وہ کہیں گے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا نامہ اعمال اتنے احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پھر کہیں گے کاش مرنے کے ساتھ ہی ہمارا قصہ پاک ہو جاتا، کوئی دوبارہ زندگی نہ ملتی۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے کاش موت ہی ہمارا فیصلہ چکا دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ سلطانیہ، سلطان کا لفظ بادشاہی اور اقتدار کے معنی میں آتا ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد وہ علاقہ ہے جو کسی شخص یا ادارہ یا سلطان کے زیر نگیں ہو، اس پر اس کا تسلط ہو۔ سلطان کے دوسرے معنی حجت، دلیل اور برہان ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی دلیلیں آخرت کے انکار پر دیا کرتا تھا، آج ان میں سے کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں آ رہی۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور گردن میں طوق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا، پھر ایک زنجیر میں پیمائش اس کی 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز ہے پس داخل کرو اس کو، پھر اسے ایک 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ اس کافر کی اس قسم کی سوچ بچار اور اس کے متعلق الہی فیصلے کا اعلان کے درمیان کتنی مدت ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم یہ اعلان اس کے متعلق عدالت الہی سے باقاعدہ شہادتوں کے بنا پر کیے ہوئے فیصلوں کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اس بدبخت کو پکڑ لو، اس کو طوق پہنا کر جہنم میں پھینک دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو پرو دو تاکہ جہنم کے عذاب کے درمیان یہ حرکت بھی نہ کر سکے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے عذاب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ انہ کان لیؤمن باللہ العظیم، یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ دو بنیادی گناہ ہیں جس سے باقی گناہ پوچھتے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں یا فرد جرم میں دونوں بڑی قسموں کے جرائم پائے جاتے تھے۔ نہ وہ اللہ پر ایمان لایا، نہ اس کے اوامر و نواہی کی پرواہ کی۔ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص زبانی طور پر اللہ کی ہستی کا قائل ہو مگر آخرت پر اس کے سامنے بعض پرس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس کا زبانی اللہ کی ہستی کے اقرار کا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ کفار مکہ اللہ کی ہستی کے قائل تو تھے مگر آخرت کے قائل نہ تھے، تو اللہ نے انہیں کافر ہی قرار دیا ہے، اور یہ جرم عذاب جہنم کے مستحق ہونے کے لیے کافی ہے۔ دوسرے نوعیت کے جرائم وہ ہے جن کا بظاہر حقوق العباد سے تعلق ہوتا ہے، اگرچہ ان میں بھی اللہ کے حقوق موجود ہوتے ہیں۔ ان کی عام قسم یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرے، تنگی ترشی میں ایک دوسرے کے کام آئے اور مالی مدد کرے۔ اور یہ شخص اتنا بخیل واقع ہوا تھا کہ کسی کی مدد تو کیا کرتا، دوسروں کو محتاجوں کو مدد کی تلقین یا انہیں کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہذا جس کا کوئی غم خوار دوست نہ ہوگا۔
وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور زخموں کے دھوؤں کے سوائے اسے کچھ کھانے کو نہ ملے گا. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. اس نے دنیا میں خود غرضی کا رویہ اختیار کیا، نہ کسی کی مدد کی، نہ ہمدردی کی، نہ ہی کبھی اسے ایسا خیال تک آیا. لہٰذا آج اسے بھی غم خوار اور ہمدرد میسر نہ آئے گا، اور جب بھی بھوک سے وہ بے تاب ہو جائے گا تو اسے اپنے جیسے دوستیوں کے زخموں کا دھواں دیا جائے گا. یہی اس کی خوراک ہوگی اور یہی اس کا مشروب ہوگا. اور یہ بات تو واضح ہے کہ زخموں کا دھواں نہ کوئی خوراک ہے نہ مشروب ہے، مگر ایسے مجرموں کو یہی کچھ کھانا پڑے گا، کوئی اور چیز انہیں مہیا ہی نہیں کی جائے گی. پھر مجرموں کی بھی کئی اقسام ہیں. کچھ دوزخی ایسے ہوں گے جنہیں کھانے کے لیے تھور کا درخت دیا جائے گا اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچانا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، پس میں ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے. وہ جو چیزیں کافروں کو نظر آتی تھیں اور جو نہیں نظر آتی تھیں وہ کیا تھیں؟ تم یہ دیکھ رہے ہو تمہارا یہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ سیرت انسان ہے، اور اس بات کے تم گواہ ہو کہ اس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ ایک راست باز اور امین آدمی ہے. وہ لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتا، اس کا کوئی استاد بھی نہیں. پھر 40 سال کی عمر میں یک لخت ایسا معجزہ نما کلام پیش کرنے لگا ہے تو اس نے تم سب کو چونکا دیا ہے. اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے ایک فرشتہ جبرائیل کے ذریعے مجھ پر اتارا ہے اور میں اس کا رسول ہوں. تم نے انکار کیا تو اس نے تمہیں چیلنج کر دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم اس جیسا کلام بنا لاؤ. اپنے سب ادیبوں، شاعروں اور علماء کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، مگر تم اس کا جواب دینے سے عاجز رہے. پھر تم یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ جو کلام پیش کرتا ہے سب سے پہلے خود ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھی بھی ان احکام کی تعمیل کرتے ہیں جن سے ان کے اخلاق سدھر رہے ہیں. تمہاری طعن و تشنیع کو دشنام ترازیوں اور تمہاری ایذا رسانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں، اور تمہاری کارروائیوں کا زبان سے بھی جواب نہیں دیتے. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، اور جو تم نہیں دیکھ رہے وہ یہ ہے کہ نہ تمہیں اللہ نظر آتا ہے، نہ اس کے فرشتے جن کا تمام تر ظاہر اور باطنی اسباب پر کنٹرول ہے، اور نہ وہ فرشتہ جبرائیل جو قرآن لے کر تمہارے صاحب کے دل پر نازل ہوتا ہے. نہ تمہیں یہ نظر آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مسلمانوں کی کیسے مدد کر رہا ہے، اور نہ تمہیں یہ نظر آ سکتا ہے کہ کون کون سے اسباب کے ذریعے تمہاری جڑ کٹ جانے والی ہے. انہ لقول رسول کریم، کہ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہوا ہے. قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور جو جبرائیل کی زبان سے ادا ہوتا ہے، لہذا یہ معزز رسول سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مراد لیے جاتے ہیں. معزز رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد لی جاتی ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے مگر تم کم ایمان لاتے ہو. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اور نہ ہی قول ہے کسی کاہن کا. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کتنا تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو. نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. رسول اور شاعر کا فرق اور آپ کے شاعر نہ ہونے کی وجوہ، یعنی جو باتیں تم دیکھتے ہو جو تم نہیں دیکھتے. میں ان سب کو اس بات پر شاہد بنا کے کہتا ہوں کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. رسول کا یا کسی دوسرے کی تصنیف کردہ نہیں ہے جیسے کہ تم الزام دیتے رہتے ہو.
اور جو چیزیں تم دیکھتے ہو کم از کم انہی کی بنا پر اگر تم تھوڑا سا غور کر لو تو تمہیں از خود معلوم ہو جائے گا یہ قرآن نہ تو کسی شاعر کا قول ہو سکتا ہے نہ کسی کاہن کا۔ شاعر کی تخیل کی پرواز بھی میدان زندگی کا ہر اچھا یا شاعر کی تخیل کی پرواز میں میدان زندگی کا ہر اچھا یا برا پہلو ہو سکتا ہے۔ ماحول کا تاثر اس کی طبیعت پر غالب رہتا ہے اور معاشرے کی اکثریت چونکہ گمراہ ہوتی ہے لہذا اس کا تخیل بھی انہی راستوں پر پرواز کرتا ہے، جبکہ قرآن سے بھلائی ہی بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شاعر کے افکار اور نظریات میں اور بندش کلام میں عمر و عقل کی پختگی، تجربہ اور ممارست کی وجہ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن کلام اللہ ایسی تبدیلی اور قباحت سے یکسر پاک ہے۔ اس نے جو بات پہلے دن پیش کی پھر اس کے بعد جو کچھ پیش کیا پہلے نظریے کی تائید میں ہی پیش کیا۔ اس کی فصاحت اور بلاغت، الفاظ کی بندش، طرز بیان میں کبھی فرق نہیں آیا۔ الہامادی شاعر جو کچھ ڈینگے مارتا ہے اور لفظ زنی کر کے لوگوں کے جذبات میں وقتی طور پر ایک ہیجان سا پیدا کر دیتا ہے، مگر وہ اپنی اس لفظ زنی پر نہ کبھی عمل پیرا ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن کو پیش کرنے والا رسول جو کچھ بھی پیش کرتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ پھر تم کیسے کہتے ہو یہ قرآن شاعری ہے اور اس کی دعوت دینے والا رسول شاعر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہان نہ ہونے کی وجوہ۔ یہ قرآن کسی کہان کا کلام اس لیے بھی نہیں کہ کہانت کا ماخذ جنات اور خبیث روحیں ہیں جو مولا اعلیٰ سے کوئی نہ کوئی بات سن لیتی ہیں اور جھوٹ سچ ملا کر کہانوں تک پہنچا دیتی ہیں، لہذا ان کی بتائی ہوئی غیب کی خبریں اکثر غلط ہوتی ہیں اور کبھی کبھار کوئی خبر صحیح بھی نکل آتی ہے، جبکہ قرآن کی خبروں کا ماخذ وہی الہی ہے جس کا جھوٹ ثابت ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ ایسی بہت سی پیشن گوئیاں قرآن میں مذکور ہیں، بہت سی احادیث بھی ہیں جن میں کئی باتیں اپنے وقت پر تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ کہان اور نبی میں دوسرا فرق یہ ہے کہ کہان صرف غیب کی خبریں دیتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا غلط ہوں، جبکہ قرآن اور رسول کی بعثت کا مقصد زندگی کے جملہ پہلوؤں میں انسان کی رہنمائی ہے۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ایک کہان کا کلام ہے؟ اگر تم خود ہی تھوڑا سا غور کر لو تو تمہیں از خود معلوم ہو جائے گا کہ قرآن نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا، مگر افسوس تو یہ ہے کہ تم غور ہی نہیں کرتے، بس صرف تم کچھ نہ کچھ الزام لگانے کی پڑی رہتی ہے تمہیں۔ ستحقہ کی آیت نمبر 43 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔